بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو اپنا موقف کو ظاہر کرتا ہوں کہ میں سہیل احمد پکا دیوبندی تھا، دیوبندی ہوں اور دیوبندی انشاءاللہ قیامت تک رہوں گا۔ اور یہ بات جو میں اپنی وضاحت کر رہا ہوں کسی ڈر کی وجہ سے یا کسی کے خوف کی وجہ سے نہیں، کیونکہ اگر دنیا کے اندر کسی کے ڈر کی وجہ سے کر بھی لوں تو اللہ کے پاس تو منہ دکھانا ہے، اور دنیا کا کوئی مفتی کوئی عالم کسی پر کفر کے فتوے اور ظاہری اعتبار کو دیکھ کر گمراہی کے فتوے لگا بھی دے تو کل روز محشر میں ہاتھ پکڑ کے اللہ کے سامنے اس کو جنت سے جہنم میں نہیں نکال سکتا۔ لیکن چونکہ اپنا موقف ظاہر کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ اعتبار ظاہر کا ہے، تو میں نے تو اپنا موقف ظاہر کر دیا۔ کیوں کیا؟ آپ جانتے ہیں بغیر تمہید کے کہ کچھ اسلام اور مسلمانوں کے دشمن موجود رہے ہر زمانے میں، اور آج کے زمانے میں جو چل رہا ہے شورا اور امارت کا معاملہ، میں بغیر تمہید کی بات کہوں گا اور موٹی موٹی بات کہوں گا اور آگے بڑھتے رہوں گا، آپ اس کو سمجھتے رہیں اور غور سے سنیں کہ یہ شورا اور امارت کا جو معاملہ چل رہا ہے، اس شورا اور امارت کے معاملے میں شورا والے اپنے موقف کو لے کے چل رہے، امارت والے اپنے موقف کو لے کے چل رہے۔ کون صحیح ہے کون غلط ہے اس کا فیصلہ روز محشر میں اللہ کرے گا۔ لیکن کچھ لوگ منافق یہود اور نصرانیوں کے ایجنٹ موجود ہیں، وہ دو ہے میرے نظر میں، ایک یوسف واپی اور ایک عبد الحکیم ٹانڈا۔ یہ بات میں ان کے متعلق کیوں کہہ رہا ہوں؟ آج تک تو میں نے سنا تھا کہ یہ لوگوں سے بات کرتے ہیں، ریکارڈ کرتے ہیں اور ان کی باتوں کو کاٹ چاٹ کر کے امت کے اندر وائرل کر دیتے ہیں، لیکن جب یہ بات مجھ تک پہنچی اور میرے اوپر گزری تب مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ عبد الحکیم ٹانڈا نے مجھے فون کیا۔ اب مجھ کو فون لگا کے کہتا ہے کہ تم شورا کے مخالف ہو اور شورا کے متعلق یہ کرتے ہو وہ کرتے ہو، اور یہ بیٹھا ہے یو پی میں شیطان۔ اس نے فون لگایا، مجھ سے بحث کیا اور بحث کر کر وہ کام کیا جو کافر کرتے ہیں، بی جے پی والے کرتے۔ وندے ماترم بولنا پڑے گا، وندے ماترم نہیں بولتے تو تم دیش دروہی ہو۔ جے ماتا کی بولنا پڑے گا، اگر نہیں بولو گے تو تم دیش دروہی ہو۔ جس طریقے سے بی جے پی والے دیش بھکتی کا سرٹیفکیٹ بانٹتے ہیں، دیش دروہی کا سرٹیفکیٹ بانٹتے ہیں، یہ عبد الحکیم ٹانڈا اور یوسف پاپی بھی یہی کام کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے یہ معصوم لوگوں کو فون لگاتے ہیں، جو غیر عالم ہوں ان کا یوٹیوب چینل ہے ضرب حق، آپ دیکھے جا کر، یہ فون لگاتے ہیں، فون لگا کے ان سے بات کرتے ہیں، کڑوی کسیلی بات کرتے ہیں، ارے تورے سے بات کرتے ہیں، ان کے محبوب کو چھیڑتے ہیں، کبھی نظام الدین کو کبھی مولانا سعد کو الٹا سیدھا بولتے ہیں۔ اس کے بعد جب آگے والا غصے میں کوئی بات کہتا ہے اس کو ریکارڈ کرتے ہیں، اور ریکارڈ کرنے کے بعد اس کے بغیر اجازت کے اس کی کاٹ شاٹ کرتے ہیں اور دوسرے مولاناؤں کے بیان اس میں ایڈ کرتے ہیں، اور اس کے بعد بات کرنے والے کی بغیر اجازت کے اس بیان کو یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دیتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ یوٹیوب پر جو بیانات اپلوڈ کر رہے ہیں، ریکارڈنگ اپلوڈ کر رہے ہیں، یہ پہلا سوال میں ان مفتیان سے، ان علماء سے، ان فقہ سے اور دین کے کام کرنے والوں سے اور دین کے کام کے بڑوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم چپ کیوں بیٹھے ہو؟ بڑے بڑے علماء چپ کیوں بیٹھے ہیں؟ ان جاہلوں کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھا رہے؟ یہ امت کو توڑنے کا کام کر رہے ہیں، دیوبند کے نام پر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، دیوبند کی شخصیت کو مجروح کر رہے ہیں، دیوبند کے نام کو بدنام کر رہے ہیں۔ ہندوستان کے اندر کوئی بھی تبلیغ والا ہو وہ دیوبند کے خلاف نہیں ہے، بالکل نہیں، قیامت تک نہیں ہو سکتا، کیونکہ دین کے اصل رہبر دیوبندی ہے اور دیوبند حضرات اور مدرسہ دیوبند ہے۔ دیوبند اور مرکز نظام الدین کے آپس میں مقابلہ آرائی کرا رہے ہیں، جس طریقے سے اما عائشہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو منافقین اور مشرکین اور کافروں نے آپس میں مقابل میں کھڑے کر کے لڑوایا، اسی طریقے سے دنیا کے اندر عالمی سطح پر جو دین کے دو مرکز ہے، ایک دیوبند ایک مرکز نظام الدین، اس کو آپس میں لڑوانے کا کام یہ حرام خور کر رہے ہیں، یوسف واپی اور عبد الحکیم ٹانڈا، اور ان کے پیچھے بہت بڑی طاقت ہے، یہودیوں کی نصرانیوں کے یہ ایجنٹ ہے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا یہ کسی پڑوسی ملک کے ایجنٹ بھی ہو سکتے ہیں کہ اس قسم کا کام ہمارے ہندوستان میں کروا رہے ہیں۔ دیوبند کا نام لے رہے کہ دیوبند نے مولانا صاحب کو کفر کا فتویٰ دیا،
دیوبند نے مولانا صاحب کو گمراہی کا فتویٰ دیا. دیوبند نے مولانا کے بارے میں کہا یہ اہل سنت و جماعت سے ہٹ گئے, ان کی مخالفت کرو, نظام الدین کی مخالفت کرو. آپ آڈیو سنو, ان کی آڈیو سنو, یہ وائرل کرتے ہیں, ان کا چینل ہے ضرب حق. تو یہ دیوبند کا نام لے کر, دیوبند کا سہارا لے کر اتنی مخالفت امت میں پھیلا رہے ہیں کہ غیر محسوس طریقے سے لوگ دیوبند کے خلاف ہو جائیں. جب دیوبند کے خلاف ہوگے, دیوبند کو برا بولے گے, دیوبند کو برا بولنے والوں کو برا بولے گی, آپس میں قوم لڑ جائے گی, امت لڑ جائے گی. جس طرح ماں عائشہ اور علی رضی اللہ عنہ کو آپس میں لڑوا دیا. یہ لڑوانے والے انہی کے نسل کے یہ واپی, یوسف واپی اور عبدالحکیم ٹانڈا ہے. ورنہ میں سوال یہ پوچھتا ہوں, کسی کی انفرادی بات اور داخلی بات اور آپس کی گفتگو کو سن کر ریکارڈ کر بغیر اجازت کی امت میں وائرل کرنا اور اس کا نمبر بھی دے دینا تاکہ تم لڑو, ہم اپنے گھر میں بیٹھتے, یہ بہت غلط بات ہے. اس سے لڑائیاں پیدا ہوگی, اس سے جھگڑے پیدا ہوگی, اس سے نفرتیں پیدا ہوگی, اس سے مناظرے ہوگے اور کچھ نہیں ہوگا. اور معصوم امت کو گمراہ کرنے کا یہ کام کر رہے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عبدالحکیم ٹانڈا یو پی میں بیٹھا ہے, یوسف واپی بمبئی میں, گجرات میں بیٹھا ہے. ہمارے امراوتی ضلع کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں جو امت کو لڑوانا چاہ رہے ہیں, کٹوانا چاہ رہے ہیں, برباد کرنا چاہ رہے ہیں. اور ایسے لوگ ہیں جن کو نہ شورا سے مطلب ہے نہ جن کو عمارت سے مطلب ہے. شورا والے اپنا کام کرے بیچارے, عمارت والے اپنا کام کرے. نہ شورا والے غلط نہ عمارت والے غلط, وہ اپنا اپنا دیکھتے بیٹھیں گے مرنے کے بعد. لیکن وہ کون سے لوگ ہیں منافق قسم کے ہمارے ضلع کے اندر جو یہاں سے نمبر ان لوگوں کو دے رہے ہیں, میری بات پہ غور کرنا, اور ان لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم ان کو فون لگا کے الٹا سیدھا بولو اور ان کی آڈیو ریکارڈ کر کے وائرل کرو. کیا یہی اسلام ہے؟ یہی مسلمانوں کا طریقہ ہے؟ یہی شریعت کا قانون ہے؟ کیا کہتے ہیں مفتیان کہ جو مسئلے مفتیوں کے ہیں, جو مسئلے مدرسے کا تعلق رکھتے ہیں, جو باتیں مدرسوں سے اور مسائل سے اور علماء سے اور مفتیان سے تعلق رکھتے ہیں, ان مسائل کو لے کر یوسف واپی, عبدالحکیم ٹانڈا یہ امت کو, عوام کو فون لگا رہے ہیں اور عوام سے بات کر کے ان کے محبوب کو چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں. جس سے وہ عقیدہ رکھتے, جس مرکز سے عقیدہ رکھتے, الٹا سیدھے الفاظ کرے. میں تو آپ کو یہ کہوں گا, آپ کو شرم آئے گی میری بات سننے پر, لیکن میں کہوں گا, میں مجبور ہوں. یوسف واپی کا تو یہاں تک کہنا ہے کہ حضرت جی مولانا سعد صاحب, تم ان کو امیر مانو نہ مانو, عالم تو مانتے, انسان تو مانتے. اس کا تو یہ کہنا ہے کہ مولانا سعد صاحب نے جو ہے حلیمہ نام کی ایک عورت کو رکھا ہے کر کے نظام الدین میں. سوچو یہ بات کہاں تک سچ ہے, اور یہ موجود ہے یوٹیوب پر. اب بتاؤ, کوئی انسان, کوئی مسلمان یہ بات اگر سنے گا تو اس کو غصہ نہیں آئے گا؟ شریعت اجازت دیتی ہے. اب مولانا صاحب کتنی, اب میں اشارے میں بات کر رہا ہوں, ورنہ آپ سوچو کتنی بڑی بات ہے. تو میرے عزیزوں, میرے دوستوں, میرے بھائیوں, جو لوگ میری یہ بات سن رہے ہیں, میرے موقف کو سمجھے. اسی طریقے سے میرے ساتھ بھی کھلواڑ کیا گیا. اور خیر, میں یہ جو بیان کر رہا ہوں وضاحت کا, یہ اپنے ڈر کے لیے نہیں کر رہا ہوں, بلکہ ان کی مخالفت میں کر رہا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا, غلط کام کو ہوتے ہوئے دیکھو تو ہاتھ سے روکو, زبان سے روکو, دل سے برا سمجھو. اب دل سے برا نہیں سمجھ سکتا, ہاتھ سے اس لیے نہیں روک پاتا ہوں کہ وہ موجود نہیں. اگر موجود ہوتے تو میں ان کو بتاتا کیا کر سکتا تھا, اس لیے زبان سے ان کی مخالفت کر رہا ہوں. اور وہ علماء اور وہ بڑے حضرات بھی اس کی مخالفت کریں. دیکھو, شورا عمارت کا معاملہ اپنی جگہ ہے, لیکن یہ مسلمانوں کے بیچ میں رکھنا اندازی کر رہا ہے شیطان کی طرف. اس بات کو ہم سمجھے, اس بات کو عوام تک پہنچائے اور ان کی مخالفت میں کھڑے ہو. اس کے علاوہ ایک اور بھی بڑا میرا وضاحتی بیان آدھے گھنٹے کا آنے والا ہے, اس کی لنک سینڈ کر دی جائے گی, اس کو سنو غور سے.